الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل و خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مائع پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی مختصر سی نشست میں ہم درویش کسے کہتے ہیں، درویش ہوتا کون ہے، درویش کے کیا مقام و مراتب ہوتے ہیں، درویش کی موجودگی حقیقت میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کے جائے مقام بن جاتا ہے، وہ مقام و مرکز۔ درویش حقیقت میں فقیر ہوتا ہے، درویش حقیقت میں جو ہے تاریک دنیا ہوتا ہے، درویش حقیقت میں صاحب معرفت ہوتا ہے، درویش حقیقت میں خدا رسید ہوتا ہے، درویش حقیقت میں مسکین و فقیر ہوتا ہے، درویش حقیقت میں خود ہمیشہ ہمہ وقت اللہ کے جام پر جام پیے جاتا ہے، بس اللہ ہی کی عبادت میں وہ مدہوش رہتا ہے، وہ بس اللہ ہی کی معرفت حاصل کرنا اس کے مقصد حیات ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے حقیقی فقیر، حقیقی درویش۔ تو عزیزان محترم، اولیاء کبائر کہتے ہیں جو اس زمانے میں جو استعمال کی جاتی تھی درویش، تو آج ہماری زبان میں، ہماری قوم و ملت میں جسے ہم فقیر کہتے ہیں۔ اس کی بھی الگ الگ اقسام ہیں، لوگوں نے اسے بانٹ دیا۔ بہرحال میں یہاں پر ایسے درویش کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ولی صفات ہوتا ہے، جو حقیقی فقیر ہوتا ہے، جس فقیری کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا تھا، وہ فقیر، وہ درویش جو حقیقی تاریک دنیا ہوتا ہے، اس کا ہم ذکر اور مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، اولیاء کرام فرماتے ہیں اس کے 70 مرتبے ہوتے ہیں، اگر اس میں سے اگر کوئی ایک فقیر، ایک درویش اس میں سے ایک مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، ایک مقام کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کی روحانی قوت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسا اضافہ ہوتا ہے وہ زمین کی طرف دیکھتا ہے تو تحت الثری تک کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی، جب وہ آسمان پر نگاہ کرتا ہے تو کوئی چیز عرش عظیم کے درمیان، اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ بالکل عکس باکس نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے جب ایک مقام کو طے کرنے کا یہ عالم ہے۔ اگر 70 مرتبے اگر طے کر لیتا ہے تو اس کی روح عظمت کبریائی کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، وہ مل جاتی ہے، یعنی اللہ کی ذات میں وہ فنا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے عقل و فکر میں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ عقل کی حدوں سے پار ہے، آگے ہے۔ جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں پر یہ مقامات طے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقامات عزیزان محترم جو حقیقی درویشی فقیری زندگی، جو واسطے اللہ کے، جو ترک دنیا ہوتے ہیں، جو دنیا کو خیر بات کرتے ہیں، جو ہمہ وقت ذکر دعام میں مست و مگن رہتے ہیں، بس ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، اللہ ہی اللہ۔ وہ درویش جب ان مقامات کو حاصل کر لیتا ہے، وہ فقیر، تو وہ جب مراقبہ کرتا ہے تو 18,000 عالم جو ہوتے ہیں، وہ تمام عالموں کی سیر کرتا ہے۔ جب آنکھ کھولتی ہے تو وہ اپنے ہی جائے مقام پر ہوتا ہے، تو سب لوگ اسے اسی جائے مقام پر اس کو پاتے ہیں۔ آنکھ بند کرتا ہے تو اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے تو نظارہ اور دنیا ہی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہوتے ہیں حقیقی فقیر، جس کا ہم اور آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ الفخر فقری، مجھے فقر ہے تو میری فقیری پر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا ہم تمہیں بغیر حساب کے آپ کو عنایت کرتے ہیں، اسے قبول فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اب میں اس دنیا کو رد کر چکا ہوں اور فخر کو یعنی فقیری کو اپنی مرضی سے اختیار کیا ہوں، اور مجھے یہ فقیری پسند ہے۔ تو یہ ہے حقیقی فقیری جسے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، اور مہدی موعود السلام نے اسی کی تعلیمات کو عام فرمایا۔ ایک ایک تعلیم آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا۔ پھر آئیے میں اصل مدعے کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ تو عزیزان محترم،
موسیٰ علیہ السلام کے عہد اور زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جہاں پر درویش فقیر ہیں وہی ہماری معرفت اور رحمت ہے، وہاں پر ہماری پہچان کو پاؤ گے، وہاں پر ہماری رحمتوں کو پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر یہ فرما رہا ہے اور فقیری کے مقام اور مراتب کو بیان کر رہا ہے کہ معرفت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ جہاں فقیر ہیں، جہاں میرے فقیر ہیں، جہاں میرے درویش ہیں، جہاں وہاں پر میری معرفت بھی تمہیں حاصل ہوگی اور وہاں پر میری رحمتیں بھی نازل ہوگی۔ آئیے عزیزان محترم، اولیاء کرام فرماتے ہیں جہاں حقیقی اور معنوی فقیر ہوتے ہیں وہاں پر بلا نازل نہیں ہوتی، وہاں پر بلا نازل نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان اپنے گاؤں کا ایک واقعے کو پیش کرتے ہیں کہ ایک درویش، ایک فقیر جو ہے ان کے گاؤں میں داخل ہو گئے اور اس گاؤں کی حالت تھی کہ ہر سال کسی نہ کسی طریقے سے بلائے وبائیں وہاں پر نازل ہوا کرتی تھی اور وہاں غیر خو مشرک بکثرت آباد تھے اور مسلم جو ہے کم مقدار میں وہاں پر موجود تھے۔ اور جس دن یہ فقیر، یہ اللہ والا بندہ، یہ نیک بندہ وہاں پر آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے فضل و کرم سے کوئی وبا یا بلا نازل نہیں کی۔ لوگ حیران رہ گئے، اس کے بارے میں تحقیق کرنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا امن و امان، یہاں تو ہر سال ہزار لوگ وبا کے نظر ہوا کرتے تھے، اب کی بار اب تو یہاں پر ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر امن و امان آ رہا ہے اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی ہے، خیر و برکت اللہ کی رحمتوں کا نزول وہاں پر ہو رہا ہے عزیزان محترم۔ اور وہاں کا راجہ جو تھا وہ بڑا خلون تھا، اس نے کہا دیکھو کوئی اجنبی کہیں یہاں پر آیا تو نہیں ہے، یہ بات اس نے تحقیق کرنے کو کہی، آخر تلاش ختم ہوئی، بعد معلوم یہ ہوا کہ ایک فقیر آیا ہوا ہے اور وہ راجہ کے پاس اس فقیر کو لے کر، اس اللہ کے بندے کو لے کر گئے۔ راجہ نے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ درویش نے پوچھا، اس فقیر نے پوچھا اس تعظیم و تکریم کی وجہ کیا ہے؟ تو راجہ نے کہا یہ شہر جہاں ہم آباد ہیں ہر سال یہاں پر وبا میں یہ لوگ ہم تمام جو ہیں وبا میں اور بلا میں مبتلا ہوا کرتے ہیں، اس سال آپ کی برکت سے وبا نہیں پھیلی ہے۔ اور درویش نے کہا یہ سب اللہ کا کرم ہے، جہاں کوئی صاحب نعمت فقیر ہوتا ہے وہاں سے بلا اور وبا دور ہو جاتی ہے، وہاں سے بلا اور وبا دور ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے حقیقی مدعا جو بندہ آخر آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ جو اللہ کے جو حقیقی فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ کے واسطے جو حقیقی تارک دنیا جو ہوتے ہیں، جہاں اللہ کے واسطے جو سب کچھ قربانیاں دے دیتے ہیں، جن کی زبان پر نظر میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، وہ ایسے فقیر جہاں پر وہ گزرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ فقیر نے کہا جہاں اللہ کے حقیقی فقیر ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ وہ صاحب معرفت، صاحب نعمت، صاحب رحمت ہوتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی فقیر کی تعریف، جسے ہم اولیاء کرام کو، فقیر کو، جو حقیقی تاریخ دنیا کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے، ان کی موجودگی اور غیر موجودگی کا ہم احساس کر نہیں پاتے کہ اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمتوں سے وہ مستفیض ہوتے ہیں، ان کے صدقے سے کئی بلائیں وبائیں ٹل جاتی ہیں، مگر ہمیں دیکھنے کی وہ آنکھ اور سمجھنے کا وہ دل، ہمیں وہ فکر چاہیے جو محسوس کر سکے اور ان کی قدر و احترام کر سکے۔ تو یہی اللہ والوں سے ہر بلا وبا ٹلتی ہے۔ تو اے میرے مولا، تو جن اولیاء کرام کا ہم نے ذکر کیا ہے، جس فقیر اور درویش کی تعریف کی ہے، جو جس کی نظر میں، تیری نظر میں جو مقبول ہیں، جو صاحب رحمت، صاحب معرفت ہیں، جو تیرے حقیقی بندے ہیں، ان کے صدقے سے، خاتمین علیہ السلام کے وسیلے سے اے اللہ ہمیں بھی جو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے جو دو چار ہو رہے ہیں ان کے خدموں سے
ان کی موجودگی کے صدقے سے ان بلا اور وباؤں سے ہم تمام کو محفوظ فرما، اور یہ جو کچھ سازشیں ہیں اے اللہ اس پردے کو تو جو ہے جو سازشوں کے پردوں میں اس وبا کو لپیٹے ہوئے ان اولیاء کے صدقے اور طفیل سے اس کو ظاہر فرما دے، اور ان تمام چیزوں سے ان کے جو یاریوں سے مکاریوں سے اے اللہ مکر و فریب کرنے والوں کے مکر و فریب سے عیاروں کی عیاریوں سے اے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما، اور ہمیں جو بھی حلال روزی کما رہے ہیں انہیں رزق میں برکت عطا فرما، اور امن و امان عطا، بھائی چارگی اور محبت اور خلوص عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔